جیو نیوز کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ بیرسٹر گوہر کی جیل میں ملاقات کروائی گئی ہے۔ نہ صرف عمران خان سے ملاقات کروائی گئی ہے بلکہ بشرا بی بی سے بھی بیرسٹر گوہر کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس کی بیرسٹر گوہر کی طرف سے تردید کی گئی ہے۔ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ میری ملاقات اسیران سے ہوئی ہے، لیکن اڈیالہ کے اسیران سے نہیں بلکہ کوٹ لکھپت کے اسیران سے ملاقات ہوئی ہے۔ جیو نیوز کا دعویٰ تھا کہ بیرسٹر گوہر کی اس ملاقات کے بعد انہوں نے عمران خان کی بہنوں سے ملاقات کی، اور یہ ملاقاتیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کا لائحہ عمل طے کیا جائے۔ بیرسٹر گوہر کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ میڈیا پر چلنے والی یہ خبریں غلط ہیں، بے بنیاد ہیں کہ میری عمران خان سے، بشرا بی بی سے یا پھر کوٹ لکھپت کے اسیران سے ملاقات ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری کوٹ لکھپت میں اسیران سے نہیں بلکہ ان کی فیملی سے ملاقات ہوئی ہے۔ لاہور میں میاں اسلم اقبال کی والدہ کے انتقال کے حوالے سے میں وہاں بھی گیا تھا۔ پارٹی کے اسیر رہنماؤں کی فیملی سے ملنا اور نورین خان صاحبہ سے ملاقات کرنا، مذاکرات پر فیملی کو قائل کرنے کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ تاہم خان صاحب اور بشرا بی بی کی صحت پر تشویش کا اظہار کیا گیا اور بشرا بی بی اور خان صاحب کی رہائی کے لیے جاری کوششوں کو عملی جامہ پہنانے کی بات ہوئی ہے۔ یہ بیرسٹر گوہر کی طرف سے تردیدی ٹویٹ جاری کیا گیا۔ بیرسٹر گوہر تحریک انصاف کے عمران خان کی جگہ پر بنائے گئے چیئرمین ہیں۔ جو ٹویٹ آپ کے سامنے رکھا جس میں ان کی طرف سے کہا گیا کہ میری نہ تو اڈیالہ کے اسیران سے ملاقات ہوئی ہے اور نہ ہی کوٹ لکھپت کے اسیران سے ملاقات ہوئی ہے، بلکہ کوٹ لکھپت جیل کے اسیران کے لواحقین سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس سے پہلے بھی ان کا ایک ٹویٹ سامنے آیا تھا، یہ انہوں نے انگریزی میں کیا تھا، جس میں یہ ٹویٹ ان کی طرف سے انگلش میں کیا گیا تھا، جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ دیر رات مجھے ایک پیغام کے ذریعے اطلاع دی گئی کہ بشرا بی بی کو گزشتہ رات ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے اور مجھے ان کے علاج کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا۔ اس کے انتظار میں درخواست کرتا ہوں کہ اہل خانہ کی ان سے ملاقات کا انتظام کیا جائے۔ اسی طرح خان صاحب کے اہل خانہ کی ان سے ملاقات بھی کروائی جائے اور خان صاحب کو بھی علاج کے لیے ہاسپٹل منتقل کیا جائے۔ جتنا جلد ممکن ہو اتنا بہتر ہے، یہ ان کا بنیادی قانونی حق ہے۔ ان کی صحت بہت تشویشناک ہے اور ہر پاکستانی گہری تشویش میں مبتلا ہے، یہ ان کی طرف سے ٹویٹ کیا گیا تھا۔ یہاں پہ کئی سوالات تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی طرف سے بھی اٹھائے جا رہے ہیں کہ ان کو بشرا بی بی کی بیماری کے بارے میں کیوں آگاہ کیا گیا؟ یہ تو پارٹی کے چیئرمین ہیں، جبکہ اگر آگاہ کرنا تھا تو پھر ان کی فیملی کو آگاہ کیا جاتا، ان کی بیٹیوں کو آگاہ کیا جاتا، یا ماری پھرنے والی ان کی بہن کو آگاہ کیا جاتا، ان کو بتایا جاتا۔ لیکن ان کو بتانے کی بجائے بیرسٹر گوہر کو کس طرح سے حکومت کی طرف سے رابطہ کر کے بتایا گیا کہ بشرا بی بی کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا، اور پھر ان کی طرف سے یہ والا ٹویٹ جو آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ تقریباً دوپہر کو 11 بجے کیا گیا تھا یا 10:30 بجے کیا گیا تھا، اور صبح ان کی طرف سے کسی قسم کا کوئی ٹویٹ نہیں کیا گیا۔ کیا انتظار کیا جا رہا تھا کہ ان کو ہاسپٹل سے واپس جیل پہنچا دیا جائے اور اس کے بعد یہ ٹویٹ کر دیں؟ اس پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب کی طرف سے بشرا بی بی کی فیملی کو بھی آگاہ نہیں کیا گیا، حکومت کی طرف سے ان کی فیملی کو بالکل بھی آگاہ نہیں کیا گیا، جبکہ ان کے پاس اطلاع موجود تھی کہ ان کو ہاسپٹل منتقل کیا جا چکا ہے۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے ان کی فیملی سے رابطہ نہیں کیا۔ ان کی فیملی کو ہاسپٹل جانے کا پتہ چلا تو ان کے ٹویٹ سے پتہ چلا ہے۔ تو باقی ناظرین، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ کیا بیرسٹر گوہر کی طرف سے عمران خان کے ساتھ اور بشرا بی بی کے ساتھ ملاقات ہوئی ہوگی؟ حکومت کی طرف سے ان کو وہاں پہ بھیجا گیا ہوگا؟ ویسے لگتا تو یہی ہے جس طرح سے یہ کمپرومائز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کی ملاقات عمران خان سے اور بشرا بی بی سے کرا دی گئی ہوگی تاکہ مذاکرات کے حوالے سے عمران خان کی بہنوں کو یہی بندہ اعتماد میں لے اور معاملہ آگے بڑھے۔ باقی کئی غیر جانبدار حلقوں کی طرف سے بھی اس پر منفی رد عمل آیا ہے کہ عمران خان کی بیوی بشرا بی بی کو اگر ہاسپٹل منتقل کیا گیا تو ان کے خاندان کو اطلاع دی جانی چاہیے تھی۔ ان کی غیر موجودگی میں اور ان کو اطلاع دیے بغیر ان کا آپریشن کیا گیا ہے۔ پتہ یہی چلا ہے کہ ان کو بھی وہی آنکھ کا مسئلہ ہے جو عمران خان کو مسئلہ ہوا ہے اور عمران خان کا علاج جاری ہے۔ بشرا بی بی کو بھی راولپنڈی والے شفا ہاسپٹل میں داخل کروایا گیا، ان کا وہیں پہ علاج کروایا گیا۔ یہ تو میڈیا میں آنے والی خبریں ہیں کہ ان کو راولپنڈی شفا میں بھیجا گیا۔ یہ 2 آئی ہاسپٹل ہیں، ایک شفا انٹرنیشنل اور دوسرا الشفا راولپنڈی ہے۔ عمران خان کے وکلاء کی طرف سے اور عمران خان کے خاندان کی طرف سے یہ مطالبہ رہا ہے کہ ان کو شفا انٹرنیشنل میں داخل کروایا جائے، وہیں پہ ان کا علاج کروایا جائے، لیکن
عمران خان کو وہاں نہیں لے جایا جاتا، ان کا علاج پیمز میں کروایا جا رہا ہے۔ علاج یہاں بھی اللہ کرے کہ وہ صحت یاب ہو جائے۔ باقی تحریک انصاف کے اندر کئی لیڈروں کی طرف سے بیرسٹر گوہر کے کردار کو مشکوک سمجھا جاتا ہے۔ کئی لیڈر تو کھل کر بات کرتے ہیں کہ یہ بندہ بھی کمپرومائز ہو چکا ہے۔ کس طرح کمپرومائز ہو چکا ہے؟ جس طرح سے علی امین گنڈا پور کمپرومائز ہوئے تھے، جس طرح سے اعظم سواتی کمپرومائز ہوئے تھے، اور جس طرح سے علی محمد خان کمپرومائز ہوئے۔ عمران خان کی بہنوں کی طرف سے اور ان کے وکلاء کی طرف سے یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ عمران خان کو ایسا کچھ کھلایا گیا ہے جس سے عمران خان کی آنکھ کا مسئلہ ہوا ہے، اور بشرا بی بی کو بھی وہی مسئلہ ہوا ہے۔ اس سے پھر ان الزامات کو تقویت ملتی ہے کہ ایسا کچھ ان کو بھی کھلایا گیا ہے جس سے آنکھ متاثر ہونے والی وین میں کوئی کلاٹ آیا تھا۔ شہباز شریف رجیم کی طرف سے پیٹرولیم کی قیمتوں میں رد و بدل کیا گیا ہے۔ پیٹرول کی قیمت کو نہیں چڑھا گیا۔ پیٹرول کی قیمت کم کرتے ہوئے ان کو شاید مرگی پڑ جاتی ہے، غشی دورے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب ڈیزل کی قیمت میں کمی کی گئی ہے، خاصی کمی کی گئی ہے، 32.12 روپے کمی کی گئی ہے۔ مٹی کا تیل بھی 21.34 روپے فی لیٹر سستا کیا گیا ہے، لیکن پیٹرول کی قیمتیں برقرار رکھی گئی ہیں۔ ڈیزل کی قیمت میں بے شمار اضافہ ہوا تھا، اور اس میں ایک مرتبہ تو 135 روپے فی لیٹر کمی کی گئی، اور دوسری مرتبہ 32.12 روپے کمی کی گئی، جبکہ پیٹرول کی قیمت میں ڈیزل کے ساتھ ہی پہلے 55 روپے لیٹر کا اضافہ کیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ پھر 137 روپے کا اضافہ کر دیا گیا۔ کل یہ اضافہ ہوا 192 روپے فی لیٹر۔ حکومت کی طرف سے 2 مرتبہ اس میں کمی کر کے 92 روپے کی کمی کی گئی، جبکہ 100 روپے کا اضافہ اب بھی برقرار۔ پیٹرولیم کی قیمت کا تعین کرنے والے کتنے زیادہ عقل مند ہیں، کتنے زیادہ ذہین ہیں؟ کہا گیا کہ ان کی طرف سے فارمولہ کلیہ غلط لا گیا، جس سے ڈیزل کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ اب جس طرح سے عالمی سطح پر پیٹرولیم کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، پاکستان میں تھوڑی سی کمی کی گئی ہے، وہ بھی ڈیزل اور مٹی کے تیل کی قیمت میں، جبکہ پیٹرول کی قیمت اسی طرح سے برقرار رکھی گئی ہے۔ آخر کار کیا معاملہ ہے؟ کیا مسئلہ ہے کہ پیٹرول کی قیمت کم نہیں کی گئی؟ وہ پاکستان میں زیادہ استعمال ہوتا ہے اور اسے منافع کمانا مقصود ہے، اسی لیے اس کی قیمت کم نہیں کی گئی۔ اس رجیم کے سربراہ شہباز شریف صاحب ہیں، پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، اور جن کو جس طرح سے اقتدار میں لایا گیا وہ پوری دنیا کو پتہ ہے۔ جس طرح سے انتخابات ہوئے 8 فروری 2024 کو، اور کہا جاتا ہے کہ ان کے حصے میں صرف مسلم لیگ نون کے 17 سیٹیں آئی تھیں، 17 سیٹوں والوں کو 2/3 اکثریت دلا دی گئی، تو ان کو ووٹوں کی ضرورت نہیں ہے، ان کو عوام کی خوشنودی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم جس طرح سے اقتدار میں آئے ہیں آئندہ بھی آتے رہیں گے۔ اس لیے ان کو کیا پرواہ ہے کہ عوام ان سے پیٹرولیم کی قیمتیں آسمان پر پہنچانے سے ناراض ہوتے ہیں، خفا ہوتے ہیں، یا ان کا جلوس نکالتے ہیں، ان کا ماتم کرتے ہیں، ان کو کوئی فکر اور پرواہ نہیں ہے۔ اگر ان کو عوام کا احساس ہوتا تو جس طرح سے پیٹرولیم کی قیمتیں عالمی مارکیٹ میں کم ہوئی ہیں، ان کی طرف سے گھر بیٹھے بیٹھے ہی اس پیٹرول پر بھی منافع کمانا شروع کر دیا گیا، فوری طور پر 55 روپے اور اس کے بعد پھر 137 روپے، جو $62 فی بیرل کے حساب سے خریدا گیا، اور انہوں نے اس کا تعین کر دیا $119 کے حساب سے۔ اس سطح پر کبھی پیٹرول کی قیمت عالمی سطح پر گئی ہی نہیں، اور اب پھر کم ہوتے ہوتے 80 روپے پر آ گئی ہے، لیکن ان کی سوئی وہیں پہ اٹکی ہوئی ہے کہ 100 روپے فی لیٹر کا منافع لینا ہی ہے۔ فیلڈ مارشل آصف منیر ایران کے دورے پر تھے، جبکہ شہباز شریف شاباشی لینے کے لیے پہلے سعودی عرب گئے، پھر قطر گئے، اور اس کے بعد پھر وہ ترکی جا پہنچے، وہاں پہ شاباشی لے رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل کی ایران میں زبردست قسم کی پذیرائی ہوئی ہے، ان کو ایک ملک کے سربراہ کا پروٹوکول دیا گیا ہے، ان کی صدر کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور وہاں پہ ایک سربراہ کے طور پر ہی ان کو دیکھا گیا، اور ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ 2 روز میں پاکستان میں کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے، اور لگتا ہے کہ 2 روز نہ صحیح 2 ہفتے میں پاکستان میں کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے۔ وہ بہت بڑا کیا ہونے والا ہے؟ ان کی طرف سے پہلے فیلڈ مارشل صاحب ہی کی تعریف کی گئی تھی، بعد میں شہباز شریف کو بھی انہوں نے بونس کے طور پر اپنی تعریف میں شامل کر لیا۔ ان 2 چیزوں کو ملا کے دیکھیں کہ ٹرمپ کی طرف سے فیلڈ مارشل کی پذیرائی پر پذیرائی، اور پھر ایران میں ایک سربراہ کے طور پر ان کا ملاقات کے دوران پروٹوکول بہت کچھ ظاہر کر دیتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہی پاکستان میں
بہت بڑا ہونے والا ہو۔ خواجہ آصف کا ایک ٹویٹ سامنے آیا ہے جس میں وہ محرومی کا شکار نظر آتے ہیں۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ وہ کس طرح کی محرومی کا شکار ہیں۔ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اگر آپ کبھی ہمارے 3 سب سے پرانے ٹی وی چینلز کے اسٹوڈیوز میں جانے کا اتفاق ہو تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ٹی وی سکرین پہ نظر آنے والے خوبصورت نظر آنے والے اسٹوڈیوز حقیقت میں 25 سال پرانے ٹوٹے ہوئے فرنیچر کے گودام ہوتے ہیں۔ یہ 3 بڑے چینل کون سے ہو سکتے ہیں؟ پہلے نمبر پر جیو ہوگا، دوسرے نمبر پر ARY ہوگا اور تیسرے نمبر پر ہو سکتا ہے کہ ایکسپریس ہو یا پھر سمارٹ ٹی وی ہو یا پھر دنیا ٹی وی ہو۔ بہرحال ان کی طرف سے مزید کہا گیا ہے کہ پچھلے ہفتے ایک نہایت موقر اور ریسپیکٹڈ شو میں ریکارڈنگ کے لیے جانے کا اتفاق ہوا۔ ٹوٹے میز اور کرسی پہ بیٹھ کر ریکارڈنگ کروائی گئی۔ ان پرانے چینلز کے اسٹوڈیوز کو آزاد میڈیا کو دکھانا چاہیے۔ میز کی ٹاپ اکھڑی ہوئی تھی، اندر داخل ہونے والے راستے اور سیڑھیاں پراسرار نظر آ رہی تھیں۔ لفٹ اگر میسر ہو تو فلور کے نمبر نظر نہیں آئیں گے۔ بیشتر ملازمین کی تنخواہیں ادا نہیں ہوتی۔ سینئر اینکر سے درخواست ہے کہ میرے ان مشاہدات کا نوٹس لیں۔ ایک اور بات خواجہ آصف کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پیمرا کے مطابق چینلز کو چند منٹ سوشل میسیجز کے لیے مختصر کیے ہیں۔ پیمرا ذرا اس پہ غور فرمائے کہ یہ 10 منٹ کس طرح استعمال ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے حوالے سے ہمارے حکمران ہمیشہ شاکی رہے اور آج کے تو زیادہ ہی شاکی ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا ہمیں لے دے کے بیٹھ گیا ہے۔ لگتا ہے کہ خواجہ آصف کو 5 سٹار اسٹوڈیوز کی ضرورت ہے اور ان کے لیے یہ اسٹوڈیوز مناسب نہیں ہیں جن میں ان کو سامان ٹوٹا ہوا نظر آتا ہے۔ کرسی بھی ان کے معیار کے مطابق نہیں ہے۔ خواجہ صاحب ہمیشہ حکمرانی کرسی پر بیٹھتے رہے ہیں تو اپنی کرسی ساتھ لے جایا کریں جس پر بیٹھتے ہوئے اسٹوڈیو کے اندر ان کو 5 سٹار کے نظارے نظر آئیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔